آپ پر ذاتی حیثیت میں بڑا پریشر تھا؟ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کی راہداریوں میں ہمارے پاس سے جب گزرے اور آپ لفٹ چڑھ رہے تھے اعزاز سید صاحب سے، اور ہمارا آپ کا انٹریکشن جب ہوا تو آپ کافی پریشر میں تھے، کیا چل رہا تھا؟ کوئی ایسی بات جو اب تو کافی دور بدل گیا، اب تو کافی چیزیں بدل گئی، اب تو بڑی پوزیشنز بدل گئیں، اب تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وہ نہیں رہے، تو کوئی بتائیں، آپ بتائیے کیا ہوا تھا؟ نہیں، اس وقت کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، وہ بس میں نے مائنڈ میک اپ کیا تھا جب میں وہ ادھر سے آ رہا تھا، تو ہم نے فیصلہ کیا تھا، چونکہ خان صاحب نے وہ میٹنگ چیئر کی تھی، ہمارے 19-20 منسٹر تھے ہمارے ساتھ ادھر میٹنگ میں، جو اس میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ریزائن کرنی ہے خان صاحب کے مشورے سے۔ آپ نے؟ میں نے اس کی وجہ کیا تھی ریزائن کی وجہ؟ ریزائن کی وجہ بنیاد یہ تھی کہ میں نے خان صاحب کو اناؤنس کیا تھا ایز اے پرائم منسٹر۔ آپ وجہ وہی بتائیے گا جو آپ نے جب کتاب لکھنی ہے اس میں جو لکھی ہوگی اور نہیں، یہ جو ہوگی وہ سیم نکلیں یہ نہ ہو میں اس دن کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں اور یہ انٹرویو چلا کے کہوں کہ آپ اس وقت کوئی بات ایسی جو آپ بتا سکیں۔ نہیں، وہ بس آپ کی بیسیکلی پوزیشن تھا۔ بڑی امپورٹنٹ ہے، میں سمجھ نہیں، رہا ہوں۔ میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں کہوں گا کہ عمران خان جو ہے نا مزید وزیر اعظم نہیں رہے۔ نہیں، ایسی وجہ تو نہیں تھی کیا کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو پرولونگ کر لیں، کوئی 3-4-5 دن چلا لیں؟ نہیں، اس وقت تو کوئی اس قسم کی بات نہیں تھی۔ لیکن آپ پہ ذاتی حیثیت میں پریشر بہت آیا، بہت اہم لوگوں نے آپ پہ بڑا پریشر آپ کو دیا، اور پھر مجبوراً آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑ گیا، اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا۔ نہیں، دیکھیے میں وہی کرتا ہوں، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور آپ ابھی کہہ بھی رہے کہ وہ لوگ رہے بھی نہیں ہیں، میں آپ کو بالکل وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن ہماری میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے چیئر کی، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے ریزائن کرنا ہے، اور بس وہی فیصلہ ہوا کہ میں نے ریزائن کیا، اور میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے عمران خان اور پارٹی کے مشورے سے کیا۔ آئی بی کیونکہ کان اور آنکھیں ہیں وزیر اعظم کی نا، اور آپ کیونکہ کابینہ تو نہیں ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اسپیکر بھی ہیں اور قریبی بھی ہیں، بہت کلوز ہیں۔ اور جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر لگ گئے، تو بطور پشاور کور کمانڈر اس دوران شہباز شریف صاحب سے رابطے میں آ گئے اور انہیں گارنٹیاں دیتے رہے کہ مجھے آپ آرمی چیف کے لیے کنسیڈر کریں، میں پیسز میں کرش کر دوں گا پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو، اور وہ آپ کے بہت کلوز بھی تھے، لائل بھی تھے۔ عمران خان کہتے ہیں بہت ساری لڑائیاں ان کی وجہ سے ہماری ہوتی رہیں، تو یہ باتیں آپ تک، عمران خان صاحب تک، آپ کی کابینہ تک پہنچتی تھیں، یا آپ لا علم رہے کہ جنرل فیض اب کیا کر رہے ہیں؟ اب مجھے کوئی علم نہیں ہے، میرا تعلق نہیں تھا، میں چونکہ اسپیکر تھا، وہ حکومت الگ چیز ہوتی ہے اور ہمارا الگ، مجھے کوئی اس قسم کا علم نہیں ہے کہ کس قسم کی اس کی ڈسکشن ہوئی ہے، اور آئی بھی جو ہے نا رپورٹ ہی کرتی ہے صرف پرائم منسٹر کو۔ تو آپ تک نہیں کوئی نہیں، پوائنٹ؟ نہیں کوئی۔ اچھا، تو ابھی کسی سٹیج پہ آپ کو لگا ہو کہ عدم اعتماد روکی جا سکتی ہے، حالات سیٹل ہو سکتے ہیں، یا عمران خان مینیج ہو سکتے ہیں، لیکن وہ مینیج نہیں ہوئے آپ لوگوں سے بھی، وہ بڑھتے گئے، آگے بڑھتے گئے، اس کی وجہ کیا؟ بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کابینہ، آپ سارے دوست ان کے جتنے بھی قریبی ہیں، وہ سارے انہیں روکتے بھی رہے کہ اتنی شدت نہ اختیار کریں، لیکن وہ شدت آپ کے پرسنل جو رابطے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ بھی توڑوائے، اور پھر پشیمانی ہوئی سارے لوگوں کو کہ بھئی وہ رابطے کیوں ٹوٹ گئے، ہم نے اپنے رابطے اگر بحال رکھتے تو شاید یہ نوبت نہ دیکھنے کو ملتی۔ تو ابھی پھر اس پہ کیا ہے آپ کا ٹیک؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو اس وقت یہ آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ رابطے شابطے، چونکہ اسپیکر کا رول بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں ہوتی، کیبنٹ میں جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے اس کو کوئی علم نہیں ہوتا اس کا۔ لیکن اسے یہ تو ہیٹ پہنچتی ہے نا کہ میرے نیچے جو نظام چل رہا ہے جس کا میں کسٹوڈین ہوں وہ ڈوبنے والا ہے، عدم اعتماد کے ذریعے میرا پرائم منسٹر ہی جا رہا ہے، تو میں اسپیکر کیسے رہوں گا؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، لیکن جو ہمارے ایم این ایس تھی جو کہ ہم سے چلے گئے، ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوتی تھی نا، کیونکہ مجھے اور پروفیسر خٹک کو عمران خان نے رسپانسبلٹی تھی کہ آپ ان کو انگیج کریں، تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم اس کو سب کچھ بھی پاؤ میں رکھ کے یہ ماننے والے نہیں ہیں، بہانے کرتے تھے، اچھا اب کرتے ہیں، کل ملتے ہیں، پھر ملتے ہیں، اچھا ہمارے لیے یہ کرو وہ کرو، کوئی کہتے یہ کرو، تو مجھے اندازہ، کیونکہ ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے نا، ہم تو بھی سارے زندگی اس میں رہے ہیں، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو مجھے ہو گئی تھی کہ بس اب ہم مزید جو ہے نا ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے،
ایم کیو ایم سے ملتے تھے، وہ میٹنگ میں ایک بات کرتے تھے، جب میٹنگ سے باہر ہوتے تھے کہ جناب ان سے بات کرو، اس طرح کرتے تھے، ان سے بات کرو، اگر ہمیں ایک میجر بھی کال کرے تو وہ کافی ہوگا. تو وہ سارے جو ہے نا اس طرح باپ پارٹی ہے، ان کے ساتھ بھی باپ پارٹی نے کہا کہ عمران خان ہمارے لیے اس میں آ جائے، لاجز میں آ جائے. عمران خان لاجز میں بھی گیا، لیکن چونکہ اس کے پاس تو کوئی اپنا اختیار بیچاروں کے ہوتا نہیں ہے جہاں سے وہ ڈائریکٹ ہوتے، تو بہرحال وہ ہمیں پھر اندازہ ہو گیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ان لوگوں نے اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہے، تیاری انہوں نے پہلے کی تھی. اسد کیسر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل قوتیں ملیں گی اور سعودی عربیہ خان صاحب چلے جائیں گے اور زباں بندی ہوگی اور ادھر ہی رہیں گے، اور ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ کو بھیج رہے ہیں. عمران خان تو آپ کو پتا ہے وہ تو آزاد بنش آدمی ہے، وہ کسی کی غلامی کیوں قبول کرے گا. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کوئی بھی تحریک ایسی نہیں چلی جو سوابی سے چلی ہو اور پشاور سے چلی ہو. وہ کہہ رہے ہیں یہ پشاور اور سوابی لاہور ہی نہیں ہوگا بیچ میں، اور لاہور آپ نے ایکٹیو ہی نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے. بالکل بات صحیح ہے، لاہور اس تمام تحریکوں کا مرکز رہتا ہے. لاہور نکلے گا تو پاکستان نکلے گا. آنے والے اگر میں آپ سے 6 مہینے پوچھوں تو آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو دیکھو، پارلیمنٹ جو ہے نا بالکل بے دست و پا ہے. پارلیمنٹ کی پوزیشن یہ ہو کہ ان کے اندر بھی ادارے جائیں، لوگوں کو زرتکوب کرے، گرفتار کرے. کیا امپریشن دیتے ہیں، کیا میسج دیتے ہیں؟ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل قوتیں ملیں گی اور سعودی عربیہ خان صاحب چلے جائیں گے اور زباں بندی ہوگی اور ادھر ہی رہیں گے، اور ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ آپ کو بھیج رہے ہیں. اس پہ کیا ٹیک ہے؟ اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، نہیں پہنچ رہی، یا کیا کوئی ایسا؟ دیکھو، آئی ڈونٹ نو کہ نجم سیٹھی صاحب کو کہاں سے. عمران خان تو آپ کو پتا ہے وہ تو آزاد بنش آدمی ہے، وہ کسی کی غلامی کیوں قبول کرے گا. نہ وہ مانے گا، نہ وہ پیچھے ہٹے گا. فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ایسی نہیں چلی جو سوابی سے چلی ہو اور پشاور سے چلی ہو جس نے پورے پاکستان کا نقشہ بدل دیا ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ پشاور اور سوابی لاہور ہی نہیں ہوگا بیچ میں، اور لاہور آپ نے ایکٹیو ہی نہیں کیا تو پھر کیا کریں گے. فواد چودھری صاحب کا یہ ٹیک ہے. بالکل بات صحیح ہے. لاہور اس تمام تحریکوں کا مرکز رہتا ہے، اور لاہور میں ہمارا بہت پوٹینشیل ہے، اور اس دفعہ ہماری کوشش ہے کہ لاہور کو پوری طرح موبلائز کریں. لاہور نکلے گا تو پاکستان نکلے گا. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لاہور اور پنجاب کا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم بھی اس دفعہ توجہ دے رہے ہیں کہ پنجاب کو کیسے میکسیمم موبلائز کیا جائے. آنے والے اگر میں آپ سے 6 مہینے پوچھوں تو آپ کیا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ ایز اے پاکستانی سٹیزن جب میں اس ملک کے حالات دیکھتا ہوں، تو جب میں اکانومی کو دیکھتا ہوں، تو میں خود گیا فیصل آباد اور ادھر لاہور، اور مختلف جو ہے نا میری ملاقاتیں ادھر ہوئی انڈسٹریز سے اور فارمر سے. تو جتنی مایوسی میں نے دیکھی ہے نا کہ کس طرح ان کے کاروبار جو ہے نا وہ ختم ہو رہے ہیں. اور پھر ایز اے ہول جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو مین برین ڈرین ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ کوئی بھی اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا. یعنی سب سے زیادہ اس وقت اگر دبئی میں میرا وہ فگر میں بھی تھوڑا میں اس کو مس کوٹ کروں گا کہ ایسے نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ جو نئی کمپنی اسٹیبلش ہوئی ہے دبئی میں وہ پاکستانیوں کی ہے. ان دنیا میں جہاں بھی تھوڑا انویسٹمنٹ کی گنجائش ہے، سعودیہ میں بہت زیادہ پاکستانی انویسٹر گئے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے نا پاکستانی انویسٹر گئے ہیں. صرف اگر وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو اپنے ملک میں نہیں کر رہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں تو انسرٹنٹی ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وقت کیا فیصلہ آئے گا، اور اس کی وجہ سے جو پالیسیاں ہیں وہ مطلب بزنس فرینڈلی نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ جو یہاں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ صرف ایک مخصوص طاقتور طبقہ اس ملک کے فیصلے اور اس ملک کے تمام اختیارات کے اس کے پاس ہے، باقی عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ جو میں اس لیے کہہ رہا کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف لا اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ دیکھ رہے کہ بلوچستان میں وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی روزانہ کے حساب سے جو ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سیویلین جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا کے فاٹا ایریاز میں. یعنی آپ صرف ایک مہینے میں دیکھ لیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ مور دین 100 ہماری فوجی جوان شہید ہوئے. مطلب یہ سویلین اور پولیس کو چھوڑو تو یہ بہت سیریس لینڈ آرڈر سچویشن ہے. پھر جو ہے نا پارلیمنٹ کو دیکھو, پارلیمنٹ جو ہے نا بالکل بے دست و پا ہے, کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی جب پارلیمنٹ کی پوزیشن یہ ہو کہ ان کے اندر بھی ادارے جائیں, لوگوں کو زدوکوب کرے, گرفتار کرے, پھر پارلیمنٹرین کی حیثیت ہو کہ وہ جیل میں ملاقات کے لیے جائے, اور تین اپوزیشن لیڈر اور مطلب میں اسمبلی کا اسپیکر رہا ہوں, دوسرا جو ہے نا ایس آئی سی کا چیئرمین, اس کو ایک ایسے حوالات میں بند کر لیتا ہے. کیا امپریشن دیتے ہیں, کیا میسج دیتے ہیں؟ تو ایک عام سٹیزن جو اس حالات کو دیکھتا ہے وہ اس وقت پہ اپنا مستقبل نہیں دیکھتا, جو بہت افسوس. سر تھینک یو سو مچ.